معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے پڑھا ہوں اس طرح سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ کہ مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور پہلا عشرہ ختم ہوا، مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں جن لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے ان مغفورین میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے مہینہ۔ بچے ہوئے جو ایام ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے خدا اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقدس مہینے کی راتوں کو جاگ کر رب کو منانے کی کوشش کریں اور تہجد پڑھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد بھی پر کب پڑھے؟ تہجد کے لیے شرط ہے نیند کا ایک جھونکا ہی آنا، لیکن ہماری راتیں تو پوری جاگنے میں گزرتی ہیں، پوری جاگنے میں گزرتی ہے۔ پھر اس مقدس مہینے میں بھی ہم تہجد نہیں ادا کر پاتے، تو کوشش کریں کہ بچے ہوئے چند ایام ہیں تو بجائے اس کے کہ کثرت سے کھانے پہ توجہ دی جائے، ہم کثرت سے عبادت پہ توجہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابھی 10 تاریخ گزری ہے جس کو نسبت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ان کے وصال کی تاریخ گزری ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورے عرب میں پاک دامنی کے لیے مشہور تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی ان کے کردار پر نہ کسی نے انگلی اٹھایا نہ کوئی اٹھا سکتا تھا۔ پاک دامن، پاک کردار۔ اور یاد رکھیں، یہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، پاک بیویاں ہیں، یہ سب ہماری کیا ہیں؟ قرآن مقدس میرا ارشاد فرماتا ہے
کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم، اور ان کی بیویاں ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو یہ ہماری مائیں ہیں، اور ہماری سب سے پہلی روحانی ماں جس کا ذکر قرآن نے جن کو ہماری ماں کہا ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھیں کہ جس شے کو نسبت حضور سے ہو جائے، جس شے کو نسبت حضور سے ہو جائے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. رب نے فرمایا قرآن مقدس میں، لا اقسم بہذا البلد، شہر پاک کی قسم یاد فرمائی، شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی رب نے. لیکن ریزن کیا تھا اس قسم کو یاد کرنے کا؟ نہ صفا مروہ، نہ آب زمزم. پھر کیا ریزن تھا؟ تو قرآن مقدس میں رب ارشاد فرماتا ہے انت حل بہذا البلد، کہ ریزن کیا ہے اس کی عظمت کسی قسم اٹھانے، یاد فرمانے کا، کہ محبوب آپ اس شہر میں قدم رنجا. تو جس کو نسبت حضور سے ہو جائے اس کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہو جاتا. تو سوچے ذرا، جس شے کو نسبت حضور سے ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیالہ استعمال فرماتے تھے، اگر وہ مل جائے تو لوگ چومے، سر پر رکھیں، بوسہ دیں اسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے لگ کر زمین پر آ بھی نہیں پا رہا، صحابہ کرام اسے کٹورے میں بھر لے رہے ہیں، اس لیے کہ اس پانی کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ محبوب خدا سے ہو گئی. تو جب کسی شے کو نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے. تو سوچو ذرا کہ وہ شخصیات، وہ مقدس ہستیاں کہ جن کو نسبت حضور سے اس طرح ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں شامل فرما لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقد میں لے لیا، اپنے نکاح میں لیا، ان کے ساتھ حضور نے اپنی زندگی بتائی، اپنی بیوی بنائی، تو پھر ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ان میں سے حضور کی پاک بیویوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے سے پاک دامن، اور جب خالی وقت ملتا تھا تو حضرت خدیجہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ جس انداز میں اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، اپنے اوقات تسبیح پڑھنے میں گزارا کرتی تھی. اور کبھی حرم کعبہ کے سامنے چلی جاتی اور دیر تک خانہ کعبہ کی زیارت کرتی رہتی. شہر مکہ میں ایک دور، سال میں ایک بار خواتین کے لیے خانہ کعبہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا جس میں صرف خواتین جاتی تھی، میں نے اتنا تو کچھ کیا اور خواتین اس میں جاتی تھی، اپنا وقت گزارتی تھی. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا، اے عورتوں سنو، مجھے یہاں آنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک ضروری بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وقت بہت قریب آ میلہ لگتا تھا جس میں صرف خواتین جاتی تھی. آخری نبی اس خواتین میں زمین پر ظاہر گزارتی تھی. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا، سب کو حق کی دعوت دے گا، مجھے یہاں آنا تو نہیں چاہیے تھا، جب اس بات لیکن ایک ضروری بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، تمہارا عورتوں میں کیا کام، چلیے جائیے. کہ اللہ کا آخری نبی حضرت خدیجہ فرماتی ہے زمین پر کہ جب میں نے اس اعلان کو سنا تو میں نے اپنے سب کو حق کی دعوت دے بیٹھا لیا. اس بات جب اس بات دل میں نے سنا لیا اور روزانہ رب کی بارگاہ میں تمہارا اور میں دعا کام، چلیے جائیے یہاں سے بھگا دیا کہ اللہ حضرت خدیجہ جب آئے تو جب میں نے اس اعلان کو سنا
تو میں نے اپنے ذہن میں دیدار کروں، میں ایمان لے کر اس بات کو اپنے دل میں دن گزرتے گئے اور روزانہ رب کی بارگاہ میں میں دعا کرتی مثال کے بعد کہ اللہ وہ وقت جب آئے تو مجھے تیرے نبی سے ملا دے. 2 مرتبہ ان کا نکاح ہوا، میں دیدار کروں، میں ایمان لے کر. شوہر انتقال کر گئے، دن گزرتے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کاروبار حضرت خدیجہ سنبھالتی تھی. حضرت خدیجہ کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا. 2 مرتبہ ان کا نکاح ہوا. ان کا تجارت اتنا انتقال کر گئے، تجارت اتنی وسیع تھی، بزنس پورا کا اتنا واسط حضرت خدیجہ سنبھالتی تھی. حضرت پورے عرب کے لوگ ملکہ تجارت کے لیے سامان لے کر جاتے تھے. ان کا تجارت اتنا سارے تجارت کا اتنی وسیع سامان ہوتا تھا، بزنس ان کا اتنا واسط تھا، اتنا کہ پورے عرب کے لوگ تجارت کے لیے سامان لے کر جاتے تھے تو سارے عرب والوں کا جتنا سامان ہوتا تھا مال تجارت. اب معاملہ ایسا تھا، تنہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے لیے خود نہیں جاتی تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتی تھی، اسے اجرت دیتی تھی. اب معاملہ ایسا تھا پرسنٹیج پروفٹ کا، فکس تجارت کے لیے خود نہیں جاتی تھی کہ اتنا پرسنٹیج تمہیں ملے گا، بھیجا کرتی تھی، اسے روانہ کرتی تھی. یا پھر پرسنٹیج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اتنا پرسنٹیج تمہیں اتنا نفع ہوتا اسے روانہ کہ جتنا تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں دوسروں کا اتنا نفع ہوتا کم نفع کہ جتنا تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفع ہوتا دوسروں کا اس سے کئی گنا اللہ نے دولت دی. ان کو ملکہ عرب، کوئین آف عرب کہا جاتا تھا. اتنی دولت خوب ان کے پاس اللہ نے دولت دی. ان کو ملکہ عرب، کوئین آف عرب کہا جاتا تھا. اتنی دولت تھی ان کے پاس. اب کئی بڑے بڑے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے تاجر، اب کئی بڑے بڑے روسا حضرت خدیجہ کی بارگاہ، بڑے بڑے تاجر شادی کا نکاح حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پرپوزل دیا، شادی کا نکاح کا کہ نکاح کرنے کے لیے پرپوزل بھیجا، کہا کہ نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ نے سب کا انکار کر دیا. حضرت خدیجہ نے سب کا انکار. 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد اب 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد اب نکاح کا کوئی ارادہ نہیں. اب اسی دوران حضرت خدیجہ کا تجارت کا سلسلہ تو جاری تھا. جناب ابو طالب حضور علیہ السلام سے فرمایا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام کریں، میرے پاس اب سرمایہ کچھ بچا تو نہیں ہے خاص، اور قحط جب پڑی تھی تو اس میں اور مال چلا گیا. اب اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم تجارت کر سکیں. ایک کام کریں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجتی ہیں تجارت کے لیے، اجرت دیتی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں. مال تجارت ان کا بس روانہ ہونے والا ہے چند دنوں میں، اور ان سے کہیں کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے لیے جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی کہ میں خود جا کر کسی چیز کو طلب کروں. اور یہ بات گزری ہی تھی، بات ہوئی تھی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب ابو طالب سے کہ بس تھوڑے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام خود حضور کے پاس آتا ہے، اور پیغام لے کر کے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کا مال تجارت لے کر جائیں اور تجارت کا کام انجام دے ان کا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ جانتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورے شہر مکہ میں صادق الوعد الامین اس لقب سے مشہور تھے. میرے آقا حضور کی برکتوں سے واقف تھی، حضور کی عظمتوں کو جانتی تھی، حضور کے اخلاق کو جانتی تھی، حضور کا کردار وہ جانتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ تجارت میرا سامان لے جائیں گے، سامان تجارت وہ تجارت کے لیے جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، دیانت داری ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میں منافع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا منافع دوں گا، 2 گنا منافع ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت لیے اور تنہا نہیں بھیجا، انہوں نے غلام کو بھی ساتھ میں بھیجا جس کا نام تھا میسرہ، اور کہا کہ جب تو جائے گا سفر میں تو یاد رکھنا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا، اختلاف رائے نہ کرنا، وہ جو مشورہ دے اسے قبول کر لینا، وہ جو کہیں وہ کام کرنا، اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے اس کا خیال رکھنا۔ جب قافلہ نکلا، راستے میں کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک درخت نظر آیا، اور اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے قافلہ رکا۔ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ قریب میں ایک عبادت گاہ تھی، اس عبادت گاہ کے راہب نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی آرام کر رہا ہے، دوڑتا ہوا چلا آیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں میسرہ ہوں۔ کہا یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آیا؟ انہوں نے کہا یہ عرب کا نوجوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجارت کے لیے آئے ہوئے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا جب تم وادی سے چلتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ درخت جتنے موجود تھے سب تمہارے آگے سجدہ کر رہے تھے، جھک رہے تھے، اور اس درخت کے نیچے کوئی آرام نہیں کیا۔ ہمارے علم کے مطابق اس درخت کے نیچے وہ آرام کرے گا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ وہ قریب ہوا اور اس نے مہر نبوت دیکھی۔ جب مہر نبوت اس نے دیکھ لیا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور یہ کہا کہ آگے آپ جا رہے ہیں لیکن اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چیز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگ آپ کے دشمن بھی بنیں گے، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیں۔ اب وہاں سے قافلے کے لیے قافلہ روانہ ہوا، تجارت ہوئی۔ جب قافلہ لے کر لوٹ رہے تھے، تجارت میں منافع اچھا خاصا ہوا۔ جب وہاں سے ریٹرن آ رہے تھے، راستے میں مکہ شہر قریب آ رہا تھا، تو میسرہ سے حضور نے کہا جاؤ اور جا کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ قافلے کے بارے میں بتا دو کتنا منافع آیا ہوا ہے۔ وہ پہنچے، میسر آگے نکلا اور جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں بتائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سنی، پھر کہا تجارت میں منافع تو الگ بات ہے، لیکن یہ بتا کہ اور تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں کہ تم نے جس ہستی کے ساتھ مجھے بھیجا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ راستے سے چلتے تھے کڑی دھوپ ہوتی تھی لیکن بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کیا ہوتا۔ نستورہ راہب نے کہا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور تمام باتوں کو جب اس نے بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارادہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی واپس قافلہ آیا، حضرت خدیجہ نے اپنی خاص سہیلی نفیسہ سے کہا کہ جاؤ جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا وہ مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہے؟ جب یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس تو دنیا کی کوئی مال و متاع ہے نہیں، دنیا کا کچھ نہ دولت ہے میرے پاس کچھ، اور خدیجہ تو بڑی پیسے والی ہے۔ تو کہا وہ سب چیزوں کی آپ فکر نہ کریں، ان سب چیزوں کی آپ فکر نہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو جائیں اور جا کر کے ہمارے چچا سے بات کریں، ہماری چچا سے بات کریں۔ آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ لڑکے لڑکیاں گھر سے نکلے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے ان کے تعلقات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پورے طریقے سے شادی کے لیے، نکاح کے لیے تیار، اور گھر میں صرف لا کر کے یہ پیغام دینا کہ ہم آپس میں نکاح کے لیے تیار ہیں، اگر کرنا چاہتے ہماری شادی فلاں جگہ کر دیں، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
غیب کی خبر بھی جانتے ہیں، بھلا برا سب سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب نکاح کا پیغام آیا تو آقا نے فرمایا جاؤ جا کر میرے چچا سے بات کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بہرکیف حضرت ابو طالب سے بات ہوئی اور اس پر راضی ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ رخصتی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا کہ ایسے ہی چچا جان کے اوپر بوجھ ہے اور غربت کے دن چل رہے ہیں، کیوں نہ ہم رہنے کہیں اور چلے جائیں، اور پھر اس گھر سے ہٹ کر دوسرے گھر میں رہائش اختیار کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ان کا نکاح حضور کے ساتھ میں ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی دولت ان کے پاس تھی، جتنی دولت تھی، وہ سب لا کر حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنے دین کا کام کرتے رہیں، آپ خدا کے دین کا کام کرتے رہیں۔ اس طرح سے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ کس چیز کے لیے؟ تاکہ دین کے کام میں کوئی پریشانی نہ آئے، دین کا کام صحیح طریقے سے ہوتا رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے ایک مقام پر اس تجارتی قافلے میں کسی نے کہا لات عزا کی قسم کھاؤ، تو آقا فرماتے میں نے منع کر دیا کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی قسم نہیں کھاتا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، آپ بھلا کیوں ان کا نام لیں گے، ان کا نام ہی نہ لیا کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ اس وقت بھی بت پرستی نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح سے رہتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی گزری ہے۔ کیا اس میں بڑے آرام سے ایام گزر رہے تھے؟ بڑے مشقت والے ایام تھے، بڑے مشکل دن تھے، لیکن ان مشکلات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے قدم پیچھے نہ لیے، نہ کبھی شکایت انہوں نے کچھ کی، نہ کبھی کچھ شکوہ کیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، وہ ہمیشہ حضور کا ساتھ دیتی رہی۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو 6 مہینے قبل عالم یہ ہوا، کیفیت حضور کی ایسی ہو گئی کہ حضور جو خواب دیکھا کرتے، صبح وہ چیز بالکل اجالے، دن کے اجالے کی طرح، ایک روشنی کی طرح حضور کے سامنے رہتی۔ حضور جو خواب دیکھتے صبح حضور کے سامنے وہ چیز رہتی۔ یہ 6 ماہ تک سلسلہ چلا، اور 6 ماہ میں معاملہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی کو پسند فرمایا۔ حضور اکثر تنہائی میں نکلتے اور غار حرا جاتے۔ غار حرا جو شہر مکہ سے ابھی تو شہر مکہ کی باؤنڈری بڑھ گئی تو بہت قریب ہے، ورنہ اس زمانے میں تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا حضور کے گھر سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تنہائی پسند کرتے تھے کہ تنہائی میں رہ کر خدا کی عبادت کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، اور غار حرا میں جاتے، حضرت خدیجہ سے کہتے میرے لیے 3 دن کا کھانا تیار کر دو۔
وہ 3 دن کا کھانا تیار کرتے، ستو وغیرہ کچھ کھانا دے دیتے، اپنے ساتھ حضور غار میں لے جاتے، اور حضور 4 دن بعد بھی اگر آتے تو حضور آئے بھی 4 دن بعد، وہ کھانا بھی ویسے ہی رہتا، کھانا بھی ویسے ہی رہتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان پھر کبھی حضور آتے اور پھر حضرت خدیجہ سے کہتے اب میں اتنے دنوں 4 دنوں بعد آؤں گا، وہ 4 دن کا کھانا تیار کر کے دے دیتی۔ تو اس طرح سے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد انہوں نے دیکھا حضرت خدیجہ نے کہ حضور علیہ السلام پر کپ کپی تالی ہے، حضور کا جسم اطہر کانپ رہا، اور حضور نے کہا مجھ کو چادر اٹھائی جائے۔ حضرت خدیجہ نے چادر اٹھایا، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے میرے حوالے سے میں تھوڑا خوف زدہ ہوں، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے معاملات ہوئے۔ حضرت جبریل آئے اور کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں، اپنے گلے سے لگایا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر حضور نے حضرت جبریل نے پھر عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو۔ اور پھر ان آیتوں کو جب حضرت جبریل نے رب کے نام کا ذکر کیا تو آقا علیہ السلام نے اسے پڑھا، اور پھر کبھی تعلیم بھی وہاں سے آئے گھر میں۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں تھوڑا گھبرا رہا ہوں، گھبراہٹ مجھے ہو رہی۔ جانتے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام کو جو انہوں نے دلاسا دیا اور ہمت باندھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو دوسرے چل رہے ہیں اور کمزور ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں ہے، لاچار ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور مہمان آ جائیں تو آپ مہمانوں کی بڑے اچھے انداز میں مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں، اور راہ حق میں جو مشکل میں پھنسا ہے، راہ حق میں جو مشکل میں پھنسا ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ پھر کہتی جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس طرح ہر مشکل وقت میں حضرت خدیجہ آقا علیہ السلام کو دلاسا دیتی، حضور کی حوصلہ افزائی کرتی، ہمت باندھتی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے مکے کی زندگی میں حضرت خدیجہ ساتھ میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پڑوسی حضور کے دروازے پر لا کر کچرا ڈال دیتے، یہ معاملات بھی تھے۔ حضرت خدیجہ نے تمام سچویشن میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اسی طرح ایک مرتبہ شیب ابی طالب میں جب کفار مکہ نے کہا کہ حضرت جناب ابو طالب سے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ تبلیغ کو روک دیں، اگر وہ نہیں روکیں گے تو ہم جو ہے ظلم کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ آقا نے فرمایا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند و سورج بھی رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج، پھر بھی میں اس کام سے نہیں رکنے والا۔ اور پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر کفار مکہ نے کیا کیا؟ سوشل بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں تمام مسلمانوں کو وہیں پر چھوڑ دیا،
اور ایسا بوائکاٹ کیا کہ نہ کسی سے کچھ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ خرید و فروخت ہو سکتا ہے، ساری چیزوں پر پابندی لگا دی۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا تو ان پر بھی پابندی تھی کہ وہ بھی جا کر کے مسلمانوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے سوشل بوائکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے ٹائم پر بھی، ایسی مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ جن کی زندگی بڑے آرام سے گزرا کرتی تھی، آج ہوتا کیا ہے، اگر بیوی کسی پیسے والے گھر سے آئی ہے اور شوہر اگر فائنینشلی سٹرونگ نہ ہو اور مشکلیں کچھ آ جائیں تو کبھی بیویاں اپنے گھر کے بارے میں بتاتی نظر آتی ہیں، کبھی گھر والوں سے امداد لینے کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں، کبھی اپنے پرانے ایام پر وہ خوشی مناتی، بتاتی اس زمانے میں ہم بڑے اچھے سے اچھے تھے، تمہارے ساتھ آ کر ہم اس طرح سے پھنس گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے قیامت تک کی عورتوں کے لیے درس دے دیا کہ پہلے حالات جیسے بھی رہے، اب نکاح کے بعد جس حالات میں شوہر رکھے اس حال میں اس کے ساتھ رہ کر کے رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت خدیجہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی پوزیشن ایسی ہو چکی تھی کہ ان کے لیے جو ان کے پاس اناج تھا ختم ہو چکا، 3 سال کی مدت گزری ہے۔ کبھی پتوں کو ابال کر کھا لیتے، کبھی گھاس ابال کر کھا لیتے، اور کبھی اگر چمڑے کا ٹکڑا ملتا تو اسے ابال کر، اسے بھون کر، اسے بھی کھا کے اپنے ایام گزارتے۔ تو ایسے دن بھی گزارنے پڑے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ساتھ دیا اور حضور کے ساتھ وہاں پر لگی رہی، اپنے قدم کو پیچھے نہیں لیا، حضور کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور غار حرا میں جب حضور عبادت کے لیے جاتے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے جب حضور غار حرا میں جاتے عبادت کے لیے، اور حضور جو وقت کہتے اس پر اگر آتے نہیں، کافی دن گزر جاتا، تو حضرت خدیجہ خود کھانا تیار کرتی اور غار حرا پہ چڑھتی اور حضور کو کھانا دے کر آتی۔ ایک بار تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن لیا، اس میں کھانا تھا، اور چل پڑی غار حرا کے طرف، غار حرا کے طرف چل پڑی۔ غار حرا کی طرف جب چل پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دوں، کافی دن سے حضور تشریف نہیں لائے، ابھی حضرت خدیجہ پہنچی نہیں تھی، جناب جبریل غار میں آئے۔ حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہے، ایک برتن لیے آ رہی ہے جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا۔ ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا۔ اب دیکھو ذرا، اور اتنا ہی نہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت نہیں پہنچانا، اور میری طرف سے بھی سلام پہنچانا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجئے گا جہاں نہ شور ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ حضرت خدیجہ غار پر، اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں محبوب خدا کی خدمت کے لیے۔ رب تبارک و تعالی نے اس کا صلہ ایسے دیا کہ رب نے سلام حضرت خدیجہ کے لیے بھیجا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو پتا ہے جب یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو سنایا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ تعالی ہی سلام ہے اور ساری سلامتیاں اسی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، جبریل پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، نیز اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں،
تو اس طرح سے رب کی بارگاہ سے انعام و اکرام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب سے جب باہر آئے 3 سال کی مدت کے بعد، اب طبیعت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خراب ہو گئی. اس کے بعد طبیعت خراب ہونے لگی، شدید بخار تھا، اور اس بخار میں عالم یہ ہوا کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لا. حضور تشریف لائے. حضور نے کہا خدیجہ تم نے بلایا؟ حضرت خدیجہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا میرے آخری لمحہ ہے اور میں اب نہیں بچوں گی، میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. حضور اتنی گزارش ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر میرے کفن کا ٹکڑا بن جائے. اللہ اکبر. آپ سوچیں ذرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا ہوں. صرف گزارا نہیں، 25 سال کا عرصہ حضور کی خدمت کی انہوں نے. حضور کے ساتھ نہیں، خادم محبوب، خادمائے محبوب خدا بن کے رہے، ہر وقت حضور کے لیے کھڑی رہی. مرتبہ یہ ملا کہ قرآن نے ام المومنین کہا، قرآن نے ام المومنین کہا، رب نے سلام بھیجا، جبریل نے سلام بھیجا، جنت میں محل کی بشارت جناب جبریل نے دی. لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ یہ چاہ رہی ہے کہ آقا آپ کی چادر میرے کفن کا ٹکڑا بن جائے تاکہ میرا ذریعہ نجات ہو جائے. اس لیے کہ اس چادر کو نسبت حضور سے تھی. تو دنیا سے جاتے جاتے اپنے ساتھ اس شے کو لے جاؤ جس کو میرے آقا سے نسبت ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب حضرت فاطمہ نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ چادر میرے کفن کا ٹکڑا بنے، تو حضور نے کہا اے خدیجہ، یہ چادر کیا، اگر تم میرے بدن کی، میرے جسم کی اگر جلد بھی مانگو تو میں اپنی جلد بھی اتار کر تمہیں دے دوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غم لاحق ہوا. حضور اتنے غم میں رہتے تھے، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو طالب انتقال کر گئے تھے، اور جب تک وہ تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل حضور کے سامنے مضبوط کھڑا رکھا تھا کہ میرے بھتیجے تک کوئی نہ آئے. ان کا دنیا سے رخصت ہونا حضور کے لیے بہت ہی غم کی بات تھی، اور پھر حضرت خدیجہ کا رخصت ہونا. اب یہ دونوں ہستیاں کو دنیا سے رخصت ہو جانا، حضور کو اتنا درد اس وقت ہوا، اتنا درد ہوا کہ اس سال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کہہ کے کہا کہ یہ غم کا سال ہے میرے لیے، یہ غم کا سال. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت خدیجہ کی باتیں کیا کرتے، اکثر. کہتے ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا اور کسی نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، اور اس وقت صحابہ کرام آتے نہیں تھے، حضور آرام فرماتے تھے. جب اجازت طلب کی تو اس آواز کو سن کر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے اجازت دی اندر آنے کی. وہ خاتون اندر آئی، ضعیفہ تھی کوئی. کہتی میں نے دیکھا کہ حضور ان سے باتیں کر رہے ہیں اور کبھی مسکراتے، کبھی آنکھیں نم ہو جاتی. اور پھر جب وہ گئی تو حضور نے اسے تحفہ بھی دیا. حضرت عائشہ نے پوچھا جب وہ چلی گئی کہ وہ کون تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بوڑھی عورت جو آئی ہوئی تھی، یہ جب خدیجہ حیات تھی تو یہ آیا کرتی تھی گھر پر، اور
حضرت خدیجہ سے یہ باتیں کیا کرتی تھی، اور جب جاتی تھی تو حضرت خدیجہ ان کو تحفہ دیا کرتی تھی. حضور نے فرمایا خدیجہ ان کو کچھ تحفہ دیا کرتی تھی. تو میں نے بھی وہی کام کیا. خدیجہ نہیں ہے لیکن وہ آئی ہے اور آ کر کے انہوں نے مجھے خدیجہ کی یاد دلا دی. میں نے انہیں تحفہ دیا. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں آیا کرتی تھی، اور اچھا برتاؤ یہ ایمان سے ہے. حضور نے فرمایا اچھا برتاؤ ایمان سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لکیریں زمین پر کھینچی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ 4 عظمت والی عورتیں ہیں. کہا کون؟ پوچھا کون؟ تو حضور نے فرمایا ایک مریم، دوسری آسیہ، اور پھر فاطمہ اور خدیجہ. یہ عظمت والی عورتیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور تذکرہ فرماتے حضرت خدیجہ کا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مرتبہ مجھے غیرت ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار اس بوڑھی خاتون کا ذکر اتنا کرتے، حالانکہ آپ ان کا ذکر اتنا کرتے، کیا اور کوئی عورت کا اس کائنات میں موجود نہیں؟ آپ اتنا ان کا ذکر کرتے، حالانکہ اب رب نے آپ کو ان کا نعم البدل بھی دے دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، ان کا نعم البدل مجھے نہیں ملا ہے، اس لیے کہ خدیجہ وہ ہے کہ انہوں نے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب یہاں کے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. خدیجہ نے اس وقت مجھے سچا کہا، اس وقت مجھے سچا کہا، میری تصدیق کی جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت اپنا سارا کے سارا مال لا کر میرے قدموں میں نچھاور کر دیا جب سارے لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا تھا. اور پھر حضور فرماتے ہیں نعم البدل خدیجہ کا نہیں ملا. حضور فرماتے اس لیے کہ میری ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی ہے، خدیجہ سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے اگر آقا کی نسل جس زوجہ محترمہ سے چلی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بیٹیاں رہی سلامت، بیٹیاں حیات رہی، اور بیٹے جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، سب بچپن میں وصال کر گئے. اور پھر حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا میری نسل چلے گی. بیٹے وصال کر گئے. علماء فرماتے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے، اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، ان کی جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی نبی ہوا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم کعبہ کے امام تھے، اسحاق علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے. تو اس طرح ان کے بیٹے امام نبی ہوا کرتے، لیکن حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے. حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں ہونا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے، لڑکوں میں سے، شہزادوں میں سے کوئی نہیں رہا، وہ سب کے سب بچپن ہی میں وصال فرما گئے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ عظیم خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 ماہ رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوئی. ہمیں چاہیے اپنے گھر کے بچوں کو ہم ان کی سیرت بتائیں،
ہم ان کی یہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے گزری وہ بتائیں، تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر وہ ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ ہماری پہلی ماں، روحانی پہلی ماں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب کے نام اپنے بچوں کو ہم یاد کرائیں۔ آج اس سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع سے یہ ہوم ورک لے کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویوں کے نام یاد کرانے، کریں گے انشاءاللہ، ان کے نام یاد کرانے، اور تاخیر نہ کرے، آپ گھر جا کر یہ ہوم ورک دے دیں، ہم بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور ان کی یاد میں دن گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ آپ کو، ہم کو، سب کو عطا فرمائیں، ان کے صدقوں تو فعل ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائیں۔ دوران گفتگو خطا ہوئی ہو تو اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقوں تو فعل معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔